بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں امید کرتا ہوں کہ والدین تمام اور ہمارے بچے سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ آج کل تو ہر کسی کو یہی دعا دی جا رہی ہے کہ آپ محفوظ رہیں اس وبا سے اور اس پریشانی سے بچے رہیں، گھروں میں رہیں، اور جو ایس او پیز ہمیں بتائی جا رہی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اور ایکسپرٹس کی طرف سے، ان پر سب لوگ عمل درآمد کر رہے ہیں لوگوں پر، تاکہ اپنے آپ کو، اپنے عزیزوں کو، سب کو محفوظ رکھیں۔ یہ اچانک استاد ہم پہ آ پڑی، اس کی وجہ سے پورے نظام درہم برہم ہو گیا، پوری دنیا کا، پاکستان کا، ہر جگہ کا۔ وبائیں تو پہلے بھی تاریخ کا حصہ ہیں، لیکن اس قسم کے وبا کے بارے میں جو بھی ایکسپرٹس ہیں سب یہی کہتے ہیں کہ اس قسم کا معاملہ پہلے کا پیش نہیں ہوتا ہے، جس میں پوری دنیا لاک ڈاؤن کی صورت میں چلی جائے۔ کوئی شعبہ زندگی ایسا نہیں جو اس سے متاثر ہوئے بغیر رہا ہو، اور اسی طرح سے اسکول بھی اسی لپیٹ میں آ گئے اور تعلیم کا عمل رک گیا۔ اب آگے معاملات جو ہے وہ کس طرح سے چل رہے ہیں اور اسکول کو کس طرح سے کرنا ہے، والدین گھروں میں ہیں، بلکہ اب تو کچھ صورتحال لاک ڈاؤن کی نرم ہوئی، بہتر ہوئی، تو اپنے معاملات معاشی طور پر اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے والدین باہر نکلے، تو کچھ پرائیویٹ جابس شروع ہیں، گورنمنٹ ادارے تو بند ہیں ابھی تک، بلکہ گورنمنٹ کے بھی تمام ادارے بند، تعلیمی ادارے بند ہیں، باقی ادارے تو کھل چکے ہیں الحمدللہ، اور باقی معاملات بھی اسی طرح سے چل رہے ہیں۔ تو تعلیم کے معاملے میں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ایسی صورتحال نے سکول پر اور تعلیم پر کیا اثرات ڈالے ہیں۔ تو سکول بھی جس طرح سے میں نے پہلے بتایا کہ اسی طرح سے لپیٹ میں آ چکے ہیں، اور ابھی گورنمنٹ بھی جو ہے پس و پیش سے کام لے رہی ہے، کبھی ایک تاریخ دیتی ہے، پھر آگے بڑھاتی ہے، پھر دوسری تاریخ دیتی ہے، پھر نئی تاریخ کا اندیا دیتی ہے۔ تو سمجھ تو ان لوگوں کو بھی نہیں آ رہی کہ صورتحال کب بہتر ہوگی، کیسے بہتر ہوگی، اور پھر آگے ہمیں کیسے کرنا ہے۔ ایسی صورتحال میں جیسی بھی صورت درپیش ہو، ہم لوگوں کو بھی تو اس کے مطابق اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنا ہے، اور ہم نے کام کرنا ہے، اپنے آپ کو موضوع مناسب بنانا ہے حالات کے مطابق۔ جیسی صورتحال میں سکول بھی جو ہے وہ افیکٹ ہوئے ہیں تمام، تو اس لیے اب والدین جو ہے وہ گھروں میں ہیں، اور ہم اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں کہ والدین کو کام جو ہارڈ کاپیز کی صورت میں ہے، پہلے سمر ویکیشن کا کام جو ہے وہ اسائن کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اب جو ہے اضافی وقت، جب یہ کہا گیا کہ 1 جون سے ادارے اوپن ہو جائیں گے، تو ہم نے پہلا کام جو ہے نا اس طرح سے دیا کہ بچے 1 جون سے واپس آ جائیں گے، اور پھر ہم ان کی سمر اسائنمنٹ چیک کریں گے، اور پھر آگے سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن دوبارہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ 15 جولائی تک کام جو ہے وہ اسکولس کے بند ہونے کا سلسلہ ہے، اور ادارے بند رہیں گے، تمام پرائیویٹ بھی اور گورنمنٹ کے تمام ادارے بند رہیں گے، تعلیمی ادارے۔ تو پھر ہم نے 15 جولائی تک اب اضافی کام جو ہے بچوں کے لیے تیار کیا ہے۔ اب ہم نے نئی بات سنی کہ ادارے جو ہے وہ 31 اگست تک بند رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ مہربانی کرے، ہم تو امید کرتے ہیں کہ شاید کوئی حالات اس وبا کے، اس آزمائش کے بہتر ہو جائیں، اور حکومت اپنے اس فیصلے کو پر نظر ثانی کرے، اور مزید جلدی 31 اگست سے پہلے ہی ادارے کھولنے کی کوئی نوید ہمیں سنائی دیے جائے، ہم یہ امید کرتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا بھی ہو کہ 31 اگست تک ادارہ جات میں بند رہنا ہے، تو اس پر بھی اب ہمیں اور طرح سے کام کرنا ہوگا۔ اچھے ادارے تمام آن لائن سسٹم پر شفٹ ہو گئے ہیں، تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے بھی آن لائن لیکچر سے یا اپنے ٹیچر سے انٹریکشن سے بالکل نہ ہو یہ معاملہ ان کے ساتھ، اور آن لائن لیکچر نہ لے سکیں۔ اور ہم جو ہے اب ایک یوٹیوب چینل جو ہے وہ ہم نے شروع کیا ہے، اور اس پر جلد ہی انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے آن لائن لیکچرز کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا ہے موجودہ حالات میں اور تعلیمی عمل میں اسٹاف کا کردار۔
تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اسٹاف کا کردار تو کبھی بھی غیر اہم نہیں رہا، ہمیشہ سے اہم رہا ہے۔ اسٹاف کا ہی بنیادی کردار ہے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے۔ تو ہر لحاظ سے ہم اپنے وسائل اور ذرائع کو بروئے کار لاتے ہوئے بچوں کی تعلیم و تربیت میں ایک اچھا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، اور اب جب کہ تعلیمی عمل کے طریقہ کار میں تبدیلی واقع ہو چکی ہے اس وبا اور آزمائش کی وجہ سے، تو ہم نے بھی اپنے اسٹاف کو ریکویسٹ کی اور اسٹاف کو پتہ ہے اس بات کا، تو اس کے لیے اسٹاف نے جو ہے وہ اب آن لائن لیکچرز کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا ہے، جو کہ ہم جلد ہی انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسی ہفتے سے یا اگلے 10 دن میں ہم پریمیئر اسکول سسٹم کے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کرنا شروع کر دیں، تاکہ گھر میں بچے محفوظ رہتے ہوئے جب تک ادارہ اوپن نہیں ہو جاتا اور جب تک گورنمنٹ کی طرف سے نئے احکامات نہیں جاری ہوتے کہ آپ ادارہ جات کھول لیں اور بچے اسکول آنا شروع کر دیں اور تعلیمی ادارے تمام اوپن ہو جائیں، تب تک آن لائن لیکچر کا سلسلہ اس کے سوا کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ تو اسٹاف جو ہے اس کا بنیادی کردار ہے، اس میں ہمارا سپورٹنگ اسٹاف ہو، ہمارا میل اسٹاف ممبرز ہمارے فیکلٹی ہو، ہماری فیمیل اسٹاف ہو ممبرز ہوں، ان کا کردار اہم ہے، ان کی کوششیں جاری ہیں۔ یہ آپ نہ سمجھیں کہ والدین گھر میں والدین یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے اسٹاف ممبرز گھر میں بیٹھے ہیں اور وہ چھٹیاں انجوائے کر رہے ہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ جس طرح سے آپ بچوں کی تعلیم کے بارے میں پریشان ہیں، ہم آپ سے زیادہ پریشان ہیں، ٹھیک ہے؟ تو گھر میں بیٹھ کر بھی بچوں کے بارے میں کام، یہ جو آپ کو اضافی کام سمر اسائنمنٹ کا دیا جا رہا ہے تو یہ اسٹاف نے گھر بیٹھ کے بنایا ہے، تو اس لیے جو ہے میں اس ویڈیو میں اس بات کو اکنالج کروں گا اور اسٹاف کا شکریہ ادا کروں گا، ان کی ایفرٹس کو سراہوں گا کہ انہوں نے جو ہے وہ بہتر کام کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنے آپ کو حالات کے مطابق ڈھالتے ہوئے جو بھی ممکن ہو سکتا ہے بچوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اور خاص طور پر اس میں ایڈمن اسٹاف وہ ہمارے جو کیمپسز ہیں، القادر کیمپس ہو، الرشید کیمپس ہو یا لیاقت پور کے کیمپسز ہیں، ایڈمن کیمپس ہے، عائشہ کیمپس ہے، اقبال کیمپس ہے، اور اس کے ساتھ کوآرڈینیٹر ہیں، تو ان سب لوگ ایڈمن اسٹاف میں شامل ہیں۔ اس سب لوگوں کی جو ایفرٹس ہیں وہ قابل ستائش ہیں، اور اللہ تعالیٰ مزید ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم بچوں کے لیے مزید بہتر کام کر سکیں۔ ہاں جی، آپ نے پوچھا ہے کہ اسکول کی پہلی 9ویں کلاس کے بارے میں، تو میں جو ہے وہ بڑے اچھا میری فیلنگز ہیں اور مجھے بڑی اچھی امیدیں ہیں، بڑی میری نیک خواہشات ہیں اپنی پہلی 9ویں کلاس کے لیے۔ میں بہت خوش تھا اور بہت خوش ہوں کہ ہماری پہلی 9ویں کلاس انتہائی کمپیٹنٹ، انتہائی لائٹ، انتہائی محنتی کلاس ہے، اور ہم بہت خوش تھے اور ہماری کلاس بھی بہت خوش تھی کہ وہ بڑی خوشی کے ساتھ جو ہے وہ پیپر دینے کے لیے بھرپور تیاری کے ساتھ اسٹاف کی محنت جو ہے وہ ہمیں نظر آنے والی تھی، لیکن اوپر سے ہی وبا کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ہمارے بچوں نے اور بچیوں نے 2 پیپرز دیے 9ویں کلاس کے، اس کے بعد پھر پیپرز منسوخ ہو گئے۔ اب وہ ہماری جو کلاس ہے وہ 10th میں پروموٹ ہو گئی، پیچھے سے 9ویں کلاس اور آ چکی ہے، پہلے آ چکی تھی۔ تو اس لیے جو ہے میں حوصلہ بندھانا چاہوں گا، میں حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گا اپنی 9ویں کلاس کی کہ بیٹا اپنی ہمت بالکل بھی نہیں ہارنی، پریشان بالکل بھی نہیں ہونا۔ ایک کوٹیشن ہے کہ مین پرپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز، انسان کے پاس ہیلے بہانے طریقے اپنے ہیں معاملات کو نمٹانے کے، اور خدا کا فیصلہ اپنا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے ہوتا وہی ہے۔ تو مرزا رضا بر کا شعر ہے، اے صنم وصل کی تدبیروں سے کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا، بالکل بھی پریشان نہ ہو۔ اس سورہ بقرہ کی آیات کا مفہوم یاد آ رہا ہے جس میں ہے کہ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام جس کو آپ
کے لیے وہ ناپسندیدہ ہو، آپ کو اچھا نہ لگے، لیکن اللہ نے اس میں آپ کے لیے خیر رکھی ہو، اور کوئی ایسا عمل جو آپ کو تو بہت پسند ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے وہ مضر ہو، تکلیف دہ ہو، اچھا نہ ہو، اللہ جانتا ہے اور آپ نہیں جانتے۔ اس لیے اللہ کی رضا پر راضی بر رضا ہونا اور شکر ادا کرنا اللہ کا، شاید اس میں بھی کوئی بھلائی ہوگی۔ اور ہمارے بچے، آپ محنت جاری رکھیں، میں آپ کو حوصلہ افزائی کر رہا ہوں، آپ کے لیے آن لائن لیکچرز ارینج کر رہے ہیں، بہت جلد آپ کو تقریباً اسکول سسٹم کے یوٹیوب چینل پر آن لائن لیکچرز ملیں گے، اور ہم فون نمبر ہمارے ہر وقت اوپن ہیں، آپ کو کسی قسم کی کوئی رہنمائی چاہیے، ہمارے اسٹاف ممبرز آپ کی رہنمائی کے لیے ہر وقت موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامد و ناصر ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی محنت رنگ لائے گی، اور ہم ایک بہترین رزلٹ دیں گے جس میں آپ کی، والدین کی اور ادارے کی عزت افزائی۔ اچھا، آپ نے پوچھا ہے کہ موجودہ حالات میں تعلیمی عمل میں سوشل میڈیا کا کردار، تو سوشل میڈیا کا کردار ہی تو اب بچا ہے، اور عملی طور پر آپ ادارہ جات بند ہیں اور آپ اسکول، کالج، یونیورسٹیز نہیں جا سکتے، تو سوشل میڈیا کو ذریعہ بنا کر ہی تعلیم دی جا رہی ہے، اور بچے جو ہے وہ تعلیم لینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کچھ بھی حاصل رسول ہو سکتا ہے وہ اس کا ذریعہ سوشل میڈیا ہے۔ تو ہم بالکل اس میں پیچھے نہیں ہیں، اور تقریباً اسکول سسٹم جو ہے اس کا فیس بک پیج پہلے سے اپڈیٹڈ ہے، اور بچوں کی نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کے بارے میں والدین کو فیس بک پیج کے ذریعے سے اپڈیٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد ہم نے ایک اور ذریعہ ہے واٹس ایپ کا، تو واٹس ایپ کے گروپس بنایا، اور اس میں ہم نے اپنے تمام معزز والدین کو شامل کیا، ایڈ کیا، تاکہ فیس بک سے بھی زیادہ ریپڈ جو انفارمیشن ہے وہ واٹس ایپ کے تھرو آپ کو مل جاتی ہے۔ تو ہم نے اس ذریعے کو بھی استعمال کیا، اور اس میں جو ہے وہ آپ کو والدین کو کوئی بھی نوٹسز ہوں، سرکولر ہوں، انفارمیشن ہو، اطلاع ہو، کوئی معلومات ہو، وہ تمام کے تمام واٹس ایپ کے تھرو بھی والدین کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ لیکچرز کا سلسلہ شروع کرنے کے لیے آن لائن ہم نے یوٹیوب چینل بھی بنا لیا ڈپلومہ اسکول سسٹم کے نام سے، اور آپ لوگ جو ہے ان سے ریکویسٹ ہے، آپ تمام معزز والدین سے اور باقی لوگ جو کنسرن ہیں ادارے کے ساتھ، کہ آپ یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ اس پر اپلوڈ کی گئی تمام ویڈیوز آپ تک فوری طور پر پہنچتی رہیں۔ تو سوشل میڈیا کا کردار انتہائی اہم ہے، اور اس کے سوا جو ہے اب تعلیم کا تصور جو ہے وہ مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب تک ادارہ جات عملی طور پر فزیکلی کھل نہیں جاتے اور بچے اسکول آنا شروع نہیں کر دیتے، تب تک تو اس کا کردار بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور اس کے بعد بھی اس کا کردار موجود رہے گا۔ اور اس کے علاوہ جو نئے ذرائع سوشل میڈیا میں داخل ہوتے رہیں گے، آتے رہیں گے، اور ان کا استعمال سے ہمارے طلباء طالبات کو فائدہ ہو سکے گا، ہم ان تمام ذرائع کو سوشل میڈیا کے حوالے سے بروئے کار لائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آپ نے پوچھا ہے کہ آن اے لائٹر نوٹ، یعنی ازراہ تفنن، میں ازراہ تفنن یہ لکھوں گا کہ سوشل میڈیا پر میں دیکھ رہا تھا انجینئر مرزا محمد علی پوسٹ کرتے رہتے ہیں، وہ ریلیجیس اسکالر ہیں، مذہبی حوالے سے پوسٹ آتے ہیں، تو کہہ رہے تھے کہ ان کوارنٹائن ڈیز میں جب بچے گھروں میں ہیں اور بالکل سیپریٹ ہوئے ہوئے ہیں اور تمام ادارے بند ہیں، ہمیں بچے سنبھالنے پڑے ہیں 2-3 ماہ، یعنی روٹین کی چھٹیاں ہوتی ہیں ان سے زیادہ عرصے کے لیے، تو ہمیں یہ اندازہ ہوا ہے، اور ہم بہت مشکور ہیں اداروں کے، اسکولز کے، جنہوں نے ہمارے بچوں کو سنبھالا ہوا ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے اگر ادارے والے اب یہ بھی کہیں کہ ہمیں تعلیم کی فیس نہیں چاہیے، تو ہم ان کو صرف بچوں کو سنبھالنے کی فیس دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ ہماری، کیونکہ اداروں کی فیور میں بات تھی، تو میں نے چاہا کہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ تو گھروں میں ویسے ہے بھی حقیقت، میرے اپنے بھی ماشاءاللہ سے گھر میں بچے ہیں، تو ان کو سنبھالنا گھر میں خاصا مشکل کام ہے۔ تو یہاں پر جو ہے میں تعریف کرنا چاہوں گا اسٹاف کی اور اسکول انتظامیہ کی، تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ بچے جو ہے یہاں پر خیر حافظ سے رہیں، پورا دن گزاریں، 5-6 گھنٹے گزاریں، اس کے بعد جو ہے جائیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ آپ سے ریکویسٹ ہے
ان دا اینڈ آخر میں کہ یہ جو مشکل وقت جو ہے یہ ٹل جائے گا، تو آپ جو ہے وہ یوٹیلائز کریں اپنے بچوں کے ادارے کو، اور ٹائملی جو ہے نا جو ڈیوز ہیں وہ ضرور آپ جمع کرواتے رہیں تاکہ ہم سسٹین کر سکیں، ہمارا سروائیول بنا رہے اور ہم جو ہے وہ آپ کی بہتر سے بہتر